ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت لائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، پھر ہم جا کر کے کیا مسلمانوں میں دعوت نہیں دیتے؟ کیا ہم کسی بندے کو کلمہ پڑھاتے ہیں؟ جب ہم ہمارے گشت میں کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا گشت ہے، دیکھیے جب ہم مسجدوں سے جھوٹ بولیں گے، مسجد کے ممبر سے جھوٹ بولیں گے، تو ہماری دعوت میں اثر کہاں سے رہے گا؟ سینے میں قرآن بھی رکھتے ہیں ہم اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، سینے میں قرآن بھی رکھتے ہیں ہم اور غیبت بھی کرتے ہیں، سینے میں قرآن بھی رکھتے ہیں ہم، لوگوں سے بغض بھی رکھتے ہیں، سینے میں قرآن بھی رکھتے ہیں ہم، ہمارے ہی ساتھی سے ہماری دشمنی ہوتی ہے۔ داعی کو تو صبر کرنے کی ضرورت ہے، داعی کے اندر صبر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ داعی درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ داعی ہے، اللہ کتنا برداشت کرتا ہے۔ لوگ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تب بھی اللہ انہیں تکلیف نہیں دیتا، اللہ چاہتا تو ترنت تکلیف دے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، کتنا برداشت کیا، 13 سال آپ نے مشقت اٹھائی، سب کو درگزر کیا، سب کو معاف کیا۔ آج ہم اپنے آپ کو داعی کہتے ہیں اور اپنے ہی ساتھی کے غلطی کو معاف نہیں کرتے۔ آج ہمارا غصے پہ کنٹرول نہیں ہے۔ آج کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کم برداشت کیا؟ کتنی تکلیف، کتنی قربانی دی گئی، آپ سے لی گئی، اللہ نے کتنی قربانیاں لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اور ہم اپنے گشت میں کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا گشت ہے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ خاموش بیٹھ کر سنتے ہیں۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی تہمت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام پر۔ ہم گشت کرتے ہیں مسلمانوں میں اور ہم کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا گشت ہے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام نے تو سارے مصر کے اندر بت پرستی سے، کفر سے روکنے کی دعوت دی، مورتی پوجا سے روکنے کی دعوت دی۔ آپ بتائیے، ذرا سوچئے، کیا ہم بت پرستی، شرک سے روکنے کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم تو مسلمان کو دعوت دیتے ہیں، ہم تو اعمال سے جڑنے کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو مسجد کے مشورے میں بیٹھنے کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو تعلیم میں بیٹھنے کی دعوت دیتے ہیں، اور اس گشت کو ہم ابراہیم علیہ السلام کا گشت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، کیا بتائیے ہم وقت کے فرعون کے پاس جا کر دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہم وقت کے نمرود کو دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہم وقت کے قارون کو دعوت دیتے ہیں؟ نہیں، ہم تو مسلمان کو، اپنے گھر کے بازو والے کو، مسجد کے بازو والے کو، اپنے محلے والے کو دعوت دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام نبیوں کا لایا ہوا کام کر رہے ہیں۔ تمام نبیوں نے کس کام کو کیا؟ دیکھیے ہم دین کا کام نہیں، دین کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم جب نبیوں پر تہمت لگائیں گے، ہم اللہ کی آیاتوں کا مطلب ہمارے حساب سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو کیا ہمارے دعوت میں اثر ہوگا؟ کیا ہماری بات میں اثر ہوگا؟ خدارا ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، خود داعی کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہم نبیوں کی سنتوں پر ہے، نہ دعوت سنت پر۔ ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے، کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ کام کر رہے ہو اصلاح و عمل کا، کام کر رہے ہو اصلاح و عمل کا، اسے دعوت کا نام دیتے رہو گے۔ دیکھیے ہر وقت سوچنا چاہیے کہ داعی جب چلتا ہے تو فتنے دبتے ہیں۔ آج ہماری چلت پھرت ہو رہی ہے، ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور اتنے ہی فتنے ابھر رہے ہیں، اتنے ہی فتنے ابھر رہے ہیں۔
دیکھیے ہماری دعوت صحیح نہیں ہے، ہم جو دعوت دینا چاہیے وہ دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں بلکہ صرف اور صرف مسلمان کو بلا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں صحیح طریقے سے علماء حق کی رہبری میں کام کو سمجھنا چاہیے، پھر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کام کو سمجھنے کی اور کام کو صحیح نہج پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔